بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ پوچھا ہے کہ کیا حدیث بیان کرنے کے لیے یا فارورڈ کرنے کے لیے اجازت درکار ہے؟ کیا ہر کوئی یہ کر سکتا ہے؟ کیا شرائط؟ دیکھیے، اللہ کے نبی کا ایک فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو غور کریں۔ جن کو شارٹ کٹ سے ثواب لینے کا نشہ ہوتا ہے وہ اپنا نشہ توڑیں۔ اگر ثواب لینا چاہتے ہیں تو شعور اور بصیرت کے ساتھ کام کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ آج حضرت علی علیہ السلام کے نام پہ کئی جھوٹے فرمان گھڑ کے لوگوں نے ڈالے ہوئے ہیں، جو حضرت علی کی شخصیت سے تو ان کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے، اور وہ اقوال اور ملت جو ہے وہ دھڑا دھڑ ثواب لے کے فارورڈ کر رہی ہے۔ اور بعض اوقات بیہودہ ترین باتیں کہ اگر تم نے اس کو 10 بندوں کو فارورڈ نہ کیا تو بڑی بری خبر ملے گی، ایک بندے نے فارورڈ نہیں کیا تو اس کی نوکری چلی گئی، اس کا یہ ہو گیا۔ خدا رحم کرے اس قسم کے بے عقل اور بیہودہ اور بے شعور لوگوں پر کہ جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بات آئی کہاں سے۔ اور بعض لوگ ایسی گندی باتوں کو منسوب کر دیتے ہیں اللہ کے بہترین بندوں کی طرف، اہل بیت کی طرف۔ ہمارے ائمہ کی یہ تعلیم ہے کہ جو چیز تمہارے پاس ہے ہمارے نام پہ اندھے ہو کے اس کو آگے بڑھاؤ، ورنہ ہم تمہاری مثلا نوکریاں تمہاری خراب کر دیں گے۔ یہ کہا ہوا ہے۔ ساری کی ساری بے بصیرتی اور اندھے پن کی علامت، عقلوں کا اندھا ہونا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ احادیث فارورڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا پر، آپ کسی کو حدیث سنانا چاہتے ہیں، پہلے تھوڑا سا ٹائم نکالیں۔ پہلے حدیث کی وہ کتابیں کہ جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے ان کو دیکھیں، یا اگر آپ کسی حدیث کو آگے کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا عالم کہ جو حدیث کو سمجھتا ہے۔ نہ ہر جو عالم نظر آتا ہے عالم ہوتا نہیں ہے۔ پہلے دیکھیں، تلاش کریں۔ جیسے اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے اچھا ٹیوٹر تلاش کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں یار کوئی اچھا ٹیوٹر ڈھونڈ دو، تو یہاں بھی اچھا کوئی تلاش کریں، دیکھیں کتنا کوالیفائیڈ ہے، اور پھر اطمینان کرنے کے بعد پھر احادیث لیں۔ اور چونکہ ائمہ نے فرمایا خلاف قرآن حدیث قبول نہ کرو، تو پہلے قرآن پڑھ لیں، قرآن پڑھنے کی زحمت کر لیں اگر ثواب لینا چاہتے ہیں۔ ورنہ اللہ کے رسول کا فرمان جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا تھا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے پاس جو بات آئے اسے آگے چلا دے، اسے آگے شیئر کر دے، آگے لوگوں کو بتائے۔ جو آ رہا ہے اس کا کام ہے آگے چلانا، کہ جس نے آ کر کہہ دیا یہ امام کا فرمان ہے، اس نے جناب اسی طرح لکھ دیا کتاب میں، آگے چلا دیا۔ آج کل واٹس ایپ پہ آگے چلا دیا، فیس بک پہ آگے چلا دیا۔ اس روش کے لوگوں نے جتنی تباہی مچائی ہے اسلام کے اندر، جتنا حق کو چھپانے میں ان کا کردار ہے، کسی اور کا کردار نہیں۔ کیوں؟ لوگ کتاب کھولیں گے، امام نے فرمایا، ڈر جائیں گے۔ قرآن تو ویسے کسی نے نہیں پڑھنا، قرآن کو تو ایسے پیچھے دھکیل دیا گیا کہ اس کو پڑھنا سمجھنا اس کا معاشرے سے بوریا بستر ہی گول کر دیا، سوائے قلیل تعداد کے۔ کیا شیطان نے زبردست گیم کھیلی ہے کہ جو بنیادی ترین متن تھا، ٹیکسٹ تھا اسلام کا، اس کے بارے میں اتنی غلط باتیں مشہور کر دی ہیں کہ لوگوں کو ہضم ہی نہیں ہوتی یہ بات کہ ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ عجیب و غریب وہم و گمان پر مبنی باتیں لے کر آ جاتے ہیں کہ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں قرآن نہیں پڑھنا۔ اور وہ قرآن کے جو 100% کوئی بھی جگہ قرآن کی آیت رکھ دیں، لا ریب فیہ، اور کوئی کتاب ایسی نہیں، لیکن اس قرآن کی طرف تو جاتے نہیں ہیں۔ تیار رہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ کہیں کہ میرے فرمان کی روشنی میں تو جھوٹا انسان تھا، تجھے اگر دین کی خدمت ہی کرنی تھی تو واٹس ایپ سے اور فیس بک سے باہر نکل کر تھوڑی زحمت کر لیتا، کم از کم اللہ کی کتاب کو تو پورا دیکھ لیتا، تاکہ کوئی ایسی چیز تو فارورڈ نہ کرے کہ جو قرآن مجید کی بات سے ٹکرا رہی ہو۔ تو خود بھی گمراہ ہوا اور تو نے دوسروں کو بھی جو تیرے جیسے عقل و شعور اور بصیرت سے کام نہیں لینے والے تھے ان کو بھی تو نے، جتنا اس بے بصیرت طبقے کو استعمال کیا گیا ہے پوری اسلام کی تاریخ میں، ظالم اور فاسق حکمرانوں نے جتنا اس بے بصیرت طبقے کو استعمال کیا ہے، حق کے نمائندوں کے خلاف کسی اور کو استعمال نہیں کیا۔ اور یہ بڑے فی سبیل اللہ ثواب کی خاطر حقیقت کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے تھے، حق کو کچلنے کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑا نیک کام کر رہے ہیں۔ آپ کربلا کی مثال لیں، اعلان کیا جا رہا ہے کہ ابن سعد ملعون اعلان کرتا ہے امام حسین پر حملہ کروانے کے لیے، اپنے لشکر کو کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے لشکر تیار ہو جا، گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ اور جنت کی خوشخبری لے لو۔ اور وہ عقل کے اندھے، کچھ تو بے ایمان ہوں گے لیکن ایک بڑی تعداد عقل کے یہی اندھے بے شعور نواسہ رسول کو قتل کرنے کے لیے، کس لیے قتل کر رہے ہیں؟ جنت لینے کے لیے۔ یہ ہوتے ہیں جو کچھ سنا اندھے ہو کے اسے قبول کر لیا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ سب سے زیادہ یہ طبقہ استعمال ہوا ہے ائمہ کے خلاف، ہمارے ائمہ کے خلاف۔ انہوں نے تنہائیوں کی زندگیاں گزاری ہیں، انہوں نے قید خانوں میں زندگیاں گزاری ہیں، باہر ثواب کی فیکٹریاں چل رہی تھی،
باہر باجماعت نمازیں بھی ہو رہی تھی، بعض سب کچھ حج بھی سب کچھ چل رہا تھا، اور فاسق اور فاجر مسلط بھی تھے،